نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 254 سورۃ الزخرف، آیت نمبر 1 سے لے کر 25 تک۔ اس سورت کا مرکزی پیغام توحید ہے، مکی سورت ہے، اور مکی سورت کا عمومی طور پر مرکزی پیغام اللہ کی توحید ہوتا ہے۔ زخرف کا لفظ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں انشاءاللہ آئے گا۔ اس سورت میں متاع دنیا کی حقیقت اور اس سے بچنے کا مضمون بھی موجود ہے۔ جب تک انسان دنیا کو اتنا مقام نہ دے جتنا کہ اس کا ہے، اس وقت تک وہ اپنی حقیقی فلاح اور کامیابی کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ سورت واضح طور پر یہ بیان کرے گی کہ دنیا کو صرف اتنا ہی مقام دیا جائے جتنا اس کا ہے، اس سے زیادہ ویلیو اس کو نہ کیا جائے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں اور اس کے بعد قرآن کی بات ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ یہ ایسی واضح کتاب ہے، خود بھی روشن ہے، خود بھی واضح ہے، حق اور ناحق کو خوب کھول کر واضح کرنے والی ہے، اور ہدایت کو بھی روشن کرنے والی ہے، ہدایت کو بھی واضح کرنے والی ہے۔ تو خود بھی روشن ہے اور ہدایت کو بھی روشن کرنے والی ہے، حق ہے اور حق کو واضح کرنے والی ہے۔ تو یہاں قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے، والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی۔ قرآن کو گواہ بنایا جا رہا ہے اس قرآن کی اپنی سچائی پر کہ یہ قرآن حق ہے، واضح احکامات ہیں اور احکامات کو واضح کرنے والا بھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے، جعلناہ، بنایا ہم نے اس کو۔ جعل بمانا انزلہ ہے، جعلناہ بمانا انزلناہ۔ ویسے جعل کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے جعل بمانا خلقہ کہہ کے فتنہ خلق قرآن کو بھی جنم دیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کئی کوڑے کھائے، سزائیں جھیلیں اس خلق قرآن کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ قرآن اللہ کی تخلیق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ انا جعلناہ، بے شک بنایا ہم نے اس کو، قرآنًا عربیًا، قرآن عربی، عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور یہ بات ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا کیونکہ یہ زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اپنے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سے واضح کرنے والی ہے۔ اگر یہ قرآن مجید عربی زبان میں نہ ہوتا تو اہل عرب کو ایک بہانہ بھی مل جاتا کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں، جیسا کہ سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 44 میں آتا ہے، 44 میں، جو ہم پچھلے ہی لیسنز میں پڑھ چکے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اور اگر ہم اسے اجمی قرآن بنا دیتے تو یہ یقیناً کہتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہیں بیان کی گئیں۔ کیا عجمی زبان اور عربی یعنی رسول عربی ہو اور قرآن اجمی زبان میں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں اسی لیے نازل کیا کہ یہ اتنی واضح اور بین زبان میں ہو کہ لوگ اس قرآن کے اترنے کے اغراض اور مقاصد کو سمجھ سکیں، اور اہل عرب کو پھر کوئی بہانہ بھی نہ ملتا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔
وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی قرآن فی ام الکتاب میں ہے، مراد لوح محفوظ میں ہے. یہ قرآن مبین ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے. لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم البتہ بلند ہے، حکمت سے لبریز ہے. اس کا مقام بہت ہی بلند ہے اور بہت حکمتوں والی یہ کتاب ہے. لفظی اور معنوی اعتبار سے بہت بلند پایا کتاب ہے، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے. اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے پر حکمت بھی ہے، اس کو اللہ نے اونچا مقام دیا ہے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب جو چھپا کر رکھی گئی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو پاک کیے ہوئے ہیں، یعنی صرف فرشتے ہی وہاں جا سکتے ہیں. تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس لیے اس کتاب کو پڑھنے والے اس کی قدر کریں. دیکھیں مکی صورت ہے، اس لیے قرآن کی عظمت کو دل میں اتارا جا رہا ہے، اور جب کسی بھی چیز کی عظمت محبت دل میں چلی جاتی ہے تو اس کو ماننا آسان ہو جاتا ہے. تو قرآن کے باقی احکام کا منوانا آسان ہو جائے گا. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ، کیا بھلا ہم چھوڑ دیں تم سے یعنی اہل مکہ سے، الذکر ذکر کرنا. یہاں پر لفظ ضربہ کے ساتھ عن کا صلہ ہے. ضربہ عن کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، چھوڑ دینا. ضربہ عن کے صلے کی وجہ سے معنی یہ بن جاتا ہے بیان کرنا، چھوڑ دینا. جیسے ہم نے پیچھے راغب عن کے بارے میں پڑھا تھا، بے رغبتی کرنا، بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی عن کا صلہ یہ معنی دے رہا ہے. کیا بھلا ہم چھوڑ دیں تم سے ذکر کرنا، صفحاً درگزر کرتے ہوئے، اعراض کرنے کی وجہ سے. ان یہ کہ کنتم ہو تم، قومن ایک قوم، مسرفین حد سے بڑھنے والی. صفحاً کا معنی ہوتا ہے گردن کا ایک پہلو کسی طرف موڑ لینا، اور صفحاً ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں. اب اگر ہم صفحاً کا ایک معنی لیں درگزر کرتے ہوئے، تو کیا ہم تم سے نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں بتانا چھوڑ دیں؟ اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے مخاطب ہیں کہ کیا ہم تم سے نظر انداز کر کے تم کو بتانا چھوڑ دیں. اور صفحاً کا دوسرا معنی اعراض کرنے کی وجہ سے، کہ ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے کیا ہم بتانا چھوڑ دیں. کیونکہ کفار مکہ کے کفر و شرک پر اصرار کرنا ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید پر مسلسل اعراض کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری زیادتیوں اور تمہاری ان اعراض کرنے کی روش پر ہم قرآن کا نزول بند کر دیں گے؟ بلکہ تمہارا حق سے اعراض تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قرآن نازل ہوتا رہے، شاید کسی دن تمہارے دل میں حق بات اتر جائے. یہ قوم بہت زیادہ حد سے بڑی ہوئی تھی، مخالفت میں، خرابیوں میں، فساد میں، حد سے بڑی ہوئی قوم تھی. وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے، یعنی کتنے ہی یعنی بہت سارے. اگر یہ کم استفہام کے لیے ہو یعنی سوال کے لیے تو کتنے تعداد اور مقدار کے لیے آتا ہے، اور اگر یہ کم خبریہ ہو تو مقدار اور تعداد کی کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی کتنے ہی یعنی بہت سارے ارسلنا بھیجے ہم نے من نبیوں میں سے. یا پھر سوالی انداز یہ ہو سکتا ہے کہ کتنے انبیاء بھیجے ہم نے، کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سوال میں بھی کثرت کا معنی چھپا ہوتا ہے کہ یعنی بہت سارے بھیجے ہیں. فی الاولین، پہلوں میں. تو بہت سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا پہلوں میں بھی. وما یأتیہم، اور نہیں آیا ان کے پاس، من نبی، کوئی نبی، الا مگر کانو وہ تھے، بہی ساتھ اس کے، یستہزئون
استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے. یہ لوگوں کا رویہ تھا انبیاء کے ساتھ کہ وہ انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو کفار کو مزید اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے طرف سے نبی کا اور قرآن کا انکار کوئی نئی بات نہیں ہے. تم سے پہلے بھی ہم انبیاء بھیجتے رہے، ان قوموں نے بھی انبیاء کا مذاق بنایا، کتابوں کا انکار کیا. تو یہاں اتنی جو بات ہوئی ہے، جو مشرکین مکہ سے بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اعراض کی وجہ سے تمہیں بتانا نہیں چھوڑیں گے، تم کو نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں بتانا نہیں چھوڑیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر لیتے تو کیا آج ہمارے پاس قرآن پہنچتا؟ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اگر کوئی ہماری بات کو جھٹلاتا ہے، ہم کہتے ہیں اب ہم اسے نہیں بتائیں گے، اب ہم نے اس کو بہت سمجھا لیا. کیونکہ جب ہم بھی لوگوں کو قرآن کا پیغام دیتے ہیں تو عمومی طور پر یہی رویے سامنے آتے ہیں، یا تو لوگ سننا نہیں چاہتے، یا پھر سن کر بیزاری کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. تو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہونا اور بے لوث خدمت کرنی ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. عام طور پر یہی رویہ لوگوں کا ملتا ہے کہ لوگ دلچسپی نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ بات کو غور سے نہیں سنتے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تم کو بتانا نہیں چھوڑیں گے، کہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو. تم سے پہلے کے قوموں کی طرف بھی نبیوں کو بھیجا گیا تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ اپنے نبی کے ساتھ مذاق اڑایا. فَأَهْلَكْنَا تو ہلاک کر دیا ہم نے أَشَدَّ مِنْهُمْ سب سے طاقتور کو ان میں سے، بطشًا پکڑ میں، وَمَضَى اور گزر چکی، مثل الاولین مثال پہلوں کی. تو ہم نے ان میں سب سے زیادہ طاقتور قومیں جو تھیں انہیں عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا. بطشا کہتے ہیں سخت پکڑ کو. اور قرآن پاک میں ہم ان تباہ شدہ قوموں کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے، من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، خلقہن پیدا کیا ان کو، العزیز العلیم زبردست غالب علم والے نے. لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ البتہ وہ ضرور کہیں گے پیدا کیا ان کو زبردست علم والے نے. مشرکین مکہ کو جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو وہ بغیر کسی توقف اور تردد کے یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے بنایا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ بس اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک کر رکھا تھا. الذی جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو، مہدن گہوارہ. اس زمین کو قرآن پاک میں جہاں مہدن کہا گیا وہاں قرار بھی کہا گیا، فراش بھی کہا گیا اور بساط بھی کہا گیا. اور یہاں جو کہا جا رہا ہے مہدن، مہدن کہتے ہیں کیسا جھولا جس کی رفتار بہت تیز ہو. اور زمین جب پیدا کی گئی تھی تو زور زور سے ہچکولے کھا رہی تھی. اور ابھی بھی اگر آپ زمین کی کرنٹ سچویشن دیکھیں تو وہ اپنے مدار پر اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے جیسے کسی گن سے بلٹ نکلتی ہے، بندوق سے گولی جیسے نکلتی ہے، اس تیزی سے یہ اپنے مدار پر چل رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو مہدن بنایا ہے، قرار بنایا ہے، فراش بنایا ہے کہ ہمیں اس کی یہ تیزی محسوس نہیں ہوتی، ہم اس پر آرام سے سوتے ہیں. اور اگر اس زمین کی ہم حیت کو دیکھیں تو زمین کا پیٹ لاوے سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بچھونا ہمیں دیا ہے کہ جس کی حرارت میں سکون ایسا جیسے بچہ جھولے میں سوتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے بنائے جس پر ہم چلتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں.
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں اور اپنی معیشت کو فروغ دیتے ہیں. بزنس ترقی کرتا ہے. آنا اور جانا اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنائے، اس وجہ سے ہی ممکن ہوا. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. جو راستوں میں راہ پانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ نے زمین ایک سی نہیں بنائی. کہیں پر نشیب ہے، کہیں فراز ہے، کہیں پر پہاڑ ہیں تو کہیں پر میدان ہیں. تو اللہ نے انہی زمین کے مختلف حصوں میں چلنے کے راستے بنائے ہیں، اور یہ ایک طرح سے نشانات کا بھی کام دیتے ہیں. پہاڑ، درخت، نشیب و فراز جو ہیں، اگر زمین ایک سی ہی ہوتی، یہ نشانات نہ ہوتے تو پھر سفر کرنا اور دشوار ہو جاتا. اور اس کا دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ان امتیازی نشانات میں غور کر کے تم ہدایت کی راہ پا سکو، اللہ کی معرفت حاصل کر سکو. کیونکہ جب ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں تو ہمیں یہ نشانیاں نظر آتی ہیں، اور یہی نشانیاں ہمیں اللہ کی معرفت دے سکتی ہیں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. والذی، اور وہی ذات ہے، نزل، جس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، بقدر، ساتھ اندازے کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندازے کے مطابق پانی اتارا، یعنی جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا پانی اتارا. اگر اس سے زیادہ ہو جاتا تو زمین پر چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا. تو جو بے قدرن کہا گیا ہے نا، اس کا ایک معنی مقدار ہے، دوسرا معنی اندازہ، اور تیسرا معنی حاجت اور ضرورت کے مطابق. اللہ نے اتنی مقدار اپنے اندازے کے مطابق اتاری جتنی حاجت اور ضرورت تھی زمین پہ رہنے والوں کی. فَأَنشَرْنَا بِهِ، پھر زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے. فَأَنشَرْنَا، نشرہ کا معنی ہوتا ہے زندہ ہونا، اٹھنا، پھیلنا. پھر زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کے، ساتھ اس کے یعنی بارش کے ساتھ، بلدتن، میتن، مردہ زمین کو. اللہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. اس مثال سے اللہ تعالیٰ کو یہی سمجھانا تھا کہ تم بھی دوبارہ کل قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے.